الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جسے دارالعمل کہا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور اس دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے جیسی زندگی گزارا ہوگا، اس دنیا سے جیسی زندگی گزار کر جائیں گے، اسی کے اعتبار سے ہماری اگلی دنیا بسے گی اور رچے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خلاصہ یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنی جیسی زندگی گزاریں گے، اسی کے اعتبار سے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، ہماری زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہوگی، اس زندگی کے اندر بھی ہمارے اس دنیا کے اعمال کے اعتبار سے وہ دنیا ہماری بسے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر دارالعمل کے اندر ہر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے اعتبار سے اس دارالعمل کے اندر عمل کر رہا ہے، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے اچھا عمل بھی کرتا ہے اور اس کے مخالف عمل کو بھی کرتا ہے، چاہے وہ انجانے میں ہو یا غیر انجانے کے اندر۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اچھائی عمل کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال نہیں ہوتی ہے، محض دکھلاوا اور نام و نمود مقصد ہوتا ہے، تو اس دنیا کے اندر کیے جانے والے اچھے عمل بھی اس کی زندگی کو نہیں تو سنوار سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اور نہ اس دنیا کے بعد ختم ہونے کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے اندر یہ کارآمد ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے نزدیک ریاکاری، نام و نمود، نمائش بالکل پسند نہیں ہے، بالکل ہی پسند نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوا اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بے عمل ہو، اس کی زندگی نیک زندگی نہیں گزرتی ہو، اچھی زندگی نہیں گزرتی ہو، یعنی اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہ کرتا ہو، کوئی بھی اچھا عمل نہ کرتا ہو، تو اس کے باعمل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے،
اور اسے باعمل اللہ رب العزت بنا سکتا ہے، اسے توفیق مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی کے اندر جو بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے رائے گا اور بیکار ہے۔ اگر کوئی شخص شرابی ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے اور یہ امید لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شراب نوشی سے باز آ سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لا سکتا ہے۔ کوئی جوا باری ہے تو وہ اپنے اس فعل سے باز آ سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو لیکن وہ اس گناہ سے باز آ سکتا ہے اور باز آ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر پھر نور آ سکتی ہے، نورانیت پیدا ہو سکتا ہے، نیک عمل اس کی زندگی کے اندر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر اگر ریاکاری دکھلاوا پایا جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں شرک سے ڈرتا ہوں۔ ایک موقع سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے یہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن وہ کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، کسی درخت کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال سے وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے عمل کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ ظاہراً تو وہ میری پرستش کرنے والا ہوگا لیکن وہ حقیقت میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہوگا۔ یعنی وہ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کرنے والا ہوگا، دکھلانے والا ہوگا، نمائش کرنے والا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخص کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخص کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا شخص شہید ہوگا۔ اللہ کے دربار میں شہید کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت اسے اپنی نعمت کی یاد دلائیں گے کہ ہم نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی، تم نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا، تم نے اپنی زندگی کے اندر کیسا عمل کیا۔ تو میرا محترم بزرگ اور دوستو، وہ مجاہد، جہاد کرنے والا، وہ شہید شخص اللہ رب العزت کو جواب دے گا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے آپ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ ہم آپ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی، جواب آئے گی کہ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تم نے جنگ کی تھی، تم نے جو شہادت حاصل کیا تھا وہ لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا تھا اور وہ تمہیں دنیا کے اندر مل چکا، اور فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص عالم ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے بھی اپنی نعمت کا یاد دلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت یاد دلائیں گے کہ فلاں فلاں نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس علم کا کتنا استعمال کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عالم صاحب جواب دیں گے کہ ہم نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا، خود بھی پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا اور جواب آئے گا کہ تم نے دنیا کے اندر جو علم سیکھا تھا
وہ لوگوں سے اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے تم نے اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ تمہیں لوگ اچھے سے قاری کہے، اچھے القاب سے تمہیں پکارے، تم اپنی عزت کے لیے، تم اپنی شہرت کے لیے تم نے قرآن کریم کی تلاوت کیا تھا اور علم سیکھا اور سکھایا تھا، اور وہ تمہیں دنیا کے اندر مل چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا شخص مال و دولت والا ہوگا، اسے حاضر کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور اس سے سوال و جواب ہوگا، اور اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا کہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی تھی، بڑی دولتیں عطا کیا تھا، تم نے اس دولت کا استعمال، اس نعمت کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مالدار شخص بھی یہی جواب دے گا کہ ہم نے تمہارا کوئی اللہ آپ کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں آپ نے حکم دیا ہو خرچ کرنے کا اور ہم نے خرچ نہ کیا ہو۔ خرچ کرنے کے اندر فیاضی اختیار کیا ہے، جہاں تک ہو سکا ہے ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمت کو آپ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہے کہ یہ بھی تم نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں دیالو کہے، تمہیں سخی کہے، یہ کہا جا چکا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کے اندر تو 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان 3 شخصوں کے علاوہ بھی اگر جن کے عمل کے اندر اگر دکھلاوا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گا، نام و نمود پایا جائے گا جس کے عمل کے اندر بھی، ان تمام کا حشر یہی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ شہید کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا، لا تقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے، قتل کر دیے جائے، اسے تم مردہ نہ کہو۔ شہید کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے یہاں زندہ جاوید ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس عظیم عمل کے اندر بھی اگر ریاکاری آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، شہرت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مجاہد کہیں، ہمیں بڑا پہلوان کہے، ریاکاری اگر اس کے اندر آ جاتا ہے تو اتنا بڑا عظیم کام اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ علم کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عالم پڑھتا ہے تو وہ پورے عالم کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اس علم کے اندر، علم سیکھنے اور سکھانے کے اندر اگر ریاکاری پائی جاتی ہے، نام و نمود پایا جاتا ہے، شہرت پائی جاتی ہے، اس لیے لوگ اگر کوئی پڑھاتا ہے کہ ہمیں پڑھانے کی بنیاد پر ہمیں عزت مل جائے، اگر اس لیے علم پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں شہرت حاصل ہو جائے، ہمیں عزت اور مقام مل جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس ریاکاری کی بنیاد پر، اس شہرت کی بنیاد پر، یہ ایسا عظیم عمل کہ ایک شخص اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس سے پورا خاندان روشن ہوتا ہے، اس سے پورا سماج روشن ہوتا ہے، اور اس سماج کے اندر علم کی روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ علم کی روشنی اسے کام نہیں آتی ہے، اس کی اپنی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال میرے محترم بزرگوں اور دوستو مال و دولت والوں کا معاملہ ہے کہ اگر نام و نمود پایا جاتا ہے، اگر شہرت پائی جاتی ہے، تو اس نام و نمود کی بنیاد پر، اس شہرت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر کیے جانے والا عمل کوئی کام نہیں آتا ہے، وہ رائے گاہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ریاکاری اور دکھلاوا یہ شرک سے ملتا جلتا ہے۔
شرک کے اندر انسان اپنے عقیدے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شریک کسی کو کرتا ہے، اور یہ ریاکاری کی بنیاد پر، دکھلاوے کی بنیاد پر ریاکار لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مشرک کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے اور ریاکاری کا عقیدہ اور کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دونوں کا عمل ایک جیسا ہے۔ ایک اپنے عقیدے کے اندر اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے، اور دوسرا ریاکار دکھلاوا سے عمل کرنے والا شخص وہ اپنے عمل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ریاکاری اور دکھلاوا منافقت کے بھی قریب ہے کہ منافق شخص کرتا کچھ اور ہے اور کہتا کچھ اور ہے۔ اس کے دل کے اندر بھی کھوٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی مخالفت کرتا ہے، کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اور یہی معاملہ ریاکار کا بھی ہے، دکھلاوا والے کا بھی ہے، نمائش جو اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ حقیقتاً دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ خوب عبادت کرنے والا ہے، وہ عبادت گزار ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے اندر، اپنی اس عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے کہ ہم نمازی صاحب ہیں، لوگ ہمیں نمازی صاحب کہے، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہے، لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اسے ہمیں حاجی صاحب کہے، لوگ اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتے ہیں، جماعت میں اس لیے لوگ نکلتے ہیں کہ لوگ ہمیں جماعتی کہیں، اللہ والے کہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ کے راستے میں جماعت میں جانے کا مقصد آپ کی نیت کے اندر یہ چیز اگر پائی جاتی ہے کہ لوگ ہمیں جماعتی کہے، لوگ اللہ والا کہے، لوگ راستے میں نکلنے والا کہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر کہا جا چکا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم نے دوسروں کو دین کی دعوت دیا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا ہے، یہ ہماری زندگی سے رائگہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر شخص جانتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار ہمارے نیت کے اوپر ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ دل، اس دل کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس دل کو صاف کرنا ہوگا، تب جا کر کے کوئی بھی عمل ہماری زندگی کے اندر کارآمد ہوگا۔ اگر یہ ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہماری نیت صاف نہیں ہے، تو ہم چاہے پہاڑ کے برابر بھی نیک اعمال کیوں نہ کرتے رہیں، اپنی پوری زندگی کو عبادت کے اندر کیوں نہ گزار دے، لیکن یہ عبادت ہمیں کام آنے والی نہیں ہے، یہ عبادت ہمیں کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ عبادت اس وقت کام آئے گی جب ہم اپنے نیت کو صاف کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے کہ ہمیں یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نیک کام اس لیے کرنا ہے، جو کام کا حکم دیا گیا ہمیں شریعت کے اندر کرنے کا، اس کام کو ہم اس بنیاد پر کریں کہ ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، اس بنیاد پر ہم اس کام کو کریں، ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی اور نمازی کہے، عالم صاحب کہے اور قاری صاحب کہے، جماعتی صاحب کہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اسلام کا حکم ہے، اس بنیاد پر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، تب میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارا کام ہماری زندگی کے اندر کام آئے گا۔ اگر ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی بھی ملاوٹ کر دیا، اگر تھوڑا سا بھی اگر ہمارے نیت کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات پائی گئی کہ ہم
لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی صاحب کہے، بڑا تقوی گزار ہے، یہ لوگ ہمیں کہے عالم صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں، حاجی صاحب لوگ ہمیں کہیں، اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بات اگر ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر لوگ کہے جا چکے، اب آخرت کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو یہ دنیا کی زندگی ملی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، اس دنیاوی زندگی کو صرف گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لامتناہی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اس امتحان گاہ کے اندر، اس قید خانے کے اندر آزادی والی زندگی گزارنے کے لیے، آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے اس جیل خانے کے اندر، اس قید خانے کے اندر قید والی زندگی گزارنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ دارالامتحان مومنین کے لیے کہا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ امتحان گاہ کہا گیا ہے، اور امتحان گاہ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہوگی۔ اعلیٰ پوزیشن کے لیے، نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، رات اور دن کو ایک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ بھی اگر یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کو اگر ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ریاکاری، نام و نمود سے بچنا ہوگا، اور اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے اپنی نیت کو خاص کرتے ہوئے عبادت کرنی ہوگی، کوئی بھی نیک کام کرنا ہوگا، نام و نمود اور شہرت سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔